ذرا تصور کریں امریکہ کی سرزمین پر بس ایک ٹک ٹاک ویڈیو نے ایسی آگ بھڑکا دی ہو کہ پورا حساس اداروں کا نظام ایک لمحے میں الرٹ ہو گیا۔ ویڈیو میں ایک شخص بیٹھا تھا، کیمرہ اس کے چہرے کے قریب تھا، آواز دھیمی مگر خوفناک اعتماد سے بھری ہوئی تھی اور وہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ ایک بم تیار کر رہا ہے جس کا ہدف فورٹ ورتھ ہوگا۔ اگلے ہی لمحے ہوم لینڈ سیکیورٹی حرکت میں آئی، دروازے توڑے گئے، دنیا کی سب سے طاقتور ریاست ایک ایسے شخص کے تعاقب میں نکلی جو کبھی افغانستان کے شور زدہ راستوں سے اٹھ کے امریکی خواب کا مسافر بنا تھا۔ یہ شخص محمد داؤد آلوکزئی ہے، وہی جو آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت امریکا پہنچا، وہی جسے یو ایس گرین کارڈ بھی دیا گیا، وہی جس نے اچانک ایک ایسی ویڈیو پوسٹ کر ڈالی جس نے امریکہ کے سیکیورٹی حصار کو ہلا کے رکھ دیا۔ گرفتاری فاری ہوئی، الزامات سنگین تھے، تفتیش کا دائرہ اس سے کہیں آگے بڑھا گیا۔ جہاں صرف ایک ویڈیو کا سوال ہوتا ہے، وہاں پہ اس کیس نے امریکی ایجنسیز کو یاد دلایا کہ خطرہ ہمیشہ بارودی مواد سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ مشکوک ذہنیت سے بھی پھوٹتا ہے۔ یہ واقعہ اس لیے بھی حساس تھا کیونکہ چند دن پہلے ہی امریکی تفتیش کاروں نے ایک اور افغان نیاد نوجوان رحمان اللہ لکنوال کو گرفتار کیا جو وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈ پہ فائرنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور وہ بھی آپریشن ایلائز ویلکم کے ذریعے 2021 میں امریکہ پہنچا تھا، اور اس کے بعد سے خاموشی میں چھپا ایک ایسا غصہ اپنے اندر جمع کر رہا تھا جس نے امریکی دارالحکومت کے دل میں گولیوں کی آواز پیدا کر دی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ دونوں واقعات امریکہ کے لیے صرف جرائم نہیں ہیں، یہ سوال تھے۔ سوال کہ کیا امریکہ نے ہزاروں پناہ گزینوں کو ایسے وقت میں اٹھا کے افغانستان سے امریکہ لانے کی ضرورت کی جب افغانستان کا ہر شخص ذہنی اور نفسیاتی جنگ سے گزر رہا تھا؟ سوال یہ کہ کیا یہ لوگ واقعی محفوظ اور قابل اعتماد تھے؟ سوال یہ کہ کیا امریکی نظام نے انہیں سمجھنے کی کوشش بھی کی یا صرف انہیں ایک فائل نمبر سمجھ کے آگے بڑھ گیا؟ گزشتہ برسوں میں امریکہ نے افغانستان سے نکلتے وقت بے شمار خاندانوں کو اپنے ہاں بسایا، مگر ان میں سے ہر کہانی خوشگوار نہیں رہی۔ بعض کے اندر وہ دھماکے باقی تھے جو سالوں پہلے ان کے ملک میں گونجتے رہے، کبھی ذہنی زخم بولتے رہے، کبھی مایوسی اپنا راستہ نکالتی رہی، کبھی کوئی شخص یہ سمجھ بیٹھا کہ اس کا غصہ پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ محمد داؤد کے کیس میں بھی یہ تفتیش کار صرف ویڈیو نہیں دیکھ رہے، وہ اس ماحول، اس پس منظر، اس ذہنی سفر کو کھنگال رہے ہیں جس نے ایک عام شخص کو اس حد تک پہنچایا۔ اس تفتیش کے ساتھ ایک بڑا سوال پھر ابھر رہا ہے کہ ایسی صورتحال میں امریکہ جیسا ملک کیا کرتا رہا اور دنیا اس کے ایسے خطرات کو کیسے دیکھتی رہی؟ یہ دونوں گرفتاریاں صرف مجرمانہ کیس نہیں ہے، یہ امریکی سیکیورٹی، پناہ گزین پالیسی اور عالمی اعتماد کے درمیان ٹوٹتی ہوئی لکیر ہے۔ جب کوئی پناہ گزین جرم میں ملوث نکل آتا ہے تو دنیا کا ہر ملک کان کھڑا کرتا ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا دروازے بہت کھلے رہ گئے تھے؟ کیا چھان بین کمزور رہ گئی تھی؟ کیا انسانیت کی بنیاد پہ لیے گئے فیصلے اب ریاست کے خلاف خطرہ بن رہے ہیں؟ ان کیسز کے بعد امریکہ کے اندر پالیسی بحث تیز ہو گئی ہے۔ قانون ساز سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا مستقبل میں پناہ گزینوں کی اسکریننگ کہیں زیادہ سخت ہونی چاہیے؟ دوسری طرف انسانی حقوق کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ چند واقعات کی بنیاد پہ پوری کمیونٹی کو مشکوک قرار دینا غیر منصفانہ ہوگا۔ اس معاملے نے افغانستان سے لائے گئے ہزاروں افراد کے مستقبل کو بھی ایک دھند میں ڈال دیا ہے، جو لوگ برسوں سے خاموشی سے کام کر رہے تھے، اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے تھے، ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے، وہ بھی اب ایک انجانے دباؤ میں ہیں کہ کسی اور کی غلطی انہیں بھی مشکوک نہ بنا دے۔ امریکی میڈیا ان واقعات کو نمایاں کر رہا ہے کیونکہ ان کے اندر وہ ڈرامہ بھی ہے، خوف بھی ہے، عدم تحفظ بھی، جو امریکہ کی سیاست کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکن الیکشن کے ماحول میں یہ واقعات مزید بڑی بحثوں کو جنم دے دیتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو امیگریشن پالیسی پہ ایک بار پھر سخت ہاتھ رکھا جائے گا۔ محمد داؤد کے کیس کی تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے، مزید کہانیاں، مزید سوال اور مزید خطرات سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن ابھی اس وقت ایک بات واضح ہے کہ امریکہ کی سرزمین پہ کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی دعویٰ، کوئی بھی مشکوک سوچ لمحوں میں ایک پورے حساس نظام کو جھنجھوڑ سکتی ہے، اور اس کے اثرات صرف عدالت کے کمروں تک محدود نہیں رہتے بلکہ وہ سفارتی تعلقات، پناہ گزین پالیسی، عوامی رائے اور عالمی اعتماد تک پھیلا دیتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ٹک ٹاک ویڈیو سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کا انجام صرف ایک شخص کی گرفتاری پہ نہیں رکے گا۔ یہ ایک بڑے سوال کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب جنگ زدہ دنیا اپنا زخم لے کر محفوظ ملکوں کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے تو وہ دروازے کھولنے والے ممالک اس بوجھ کو کس طریقے سے سنبھالتے ہیں اور کب انہیں احساس ہوتا ہے کہ شاید کچھ فیصلے جذبات میں کر لیے گئے تھے۔ امریکہ کے تفتیش کار جب محمد داؤد آلوکزئی اور رحمان اللہ جیسے کیسوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی نظر صرف ان افراد پہ نہیں رہتی، وہ افغانستان میں 20 سالوں کی وہ چھپی ہوئی تاریخ بھی کھولتے جاتے ہیں جسے آج تک امریکہ زبان کے اوپر نہیں لایا۔ یہ وہ تاریخ ہے جب سی آئی اے نے افغانستان میں اپنے لیے ایسے خفیہ اثاثے تیار کیے تھے جنہیں کورٹ ایسٹس یا کورٹ ایجنٹس کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ جنگ کے دوران امریکہ کی آنکھ اور کان تھے،
وہ طالبان کی نقل و حرکت بتاتے تھے، امریکی اہلکاروں کی خطرات کی پیشگی خبر دیتے تھے، حساس راستوں کی نشاندہی کرتے تھے اور کبھی کبھار امریکی آپریشنز میں براہ راست سہولت کار بنتے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے مالی لالچ میں کام کیا، کئی نے ذاتی دشمنیوں کا فائدہ اٹھایا، کچھ ایسے تھے جنہیں امریکی ایجنسیز نے جنگی حالات میں زبردستی اپنے ساتھ باندھ لیا۔ لیکن جنگ ختم ہوئی، امریکی فوج نکل گئی اور افغانستان کی کوکھ سے وہ حقیقت پھوٹ پڑی جسے واشنگٹن نے کبھی پوری طرح سمجھا ہی نہیں۔ یہ احساسے صرف احساسے نہیں تھے، یہ ایسے لوگ تھے جن کے اندر خوف بھی تھا، ان کے اندر غصہ بھی تھا، ان کی محرومیاں بھی تھیں اور وہ ذہنی بوجھ بھی تھا جو جنگ اور بے اعتمادی انسانوں میں چھوڑ جاتی ہے۔ جب طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا تو ان کورٹ ایسٹس کو سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے برسوں امریکی ایجنسیز کی مدد کی اچانک اپنے ہی ملک میں اجنبی ہوئے۔ CIA نے بہت سے ایسے لوگوں کے لیے خصوصی راستے کھولے اور انہیں آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت امریکہ منتقل کیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ محفوظ ہیں، ان کی وفاداری کو سراہا جائے گا اور امریکہ ان کا نیا گھر ہوگا۔ لیکن امریکہ نے ایک اور بہت بڑی غلطی کی۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ لوگ صرف وفاداری کے بوجھ کے ساتھ آئیں گے۔ وہ یہ بھول گیا کہ یہ احساسے انسان بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے برسوں خفیہ کردار ادا کیا ہے، جنہیں کسی پر اعتماد کرنا نہیں آتا، جن کا ذہن ہمیشہ خطرے کا سگنل دیکھتا ہے، جو چھوٹی بات کو بھی سازش سمجھنے لگتے ہیں اور جن کے روزمرہ رویے تک جنگ کے ماحول نے بدل دیے تھے۔ اب وہی ایسٹس جن پر امریکہ کابل میں انحصار کرتا تھا، امریکہ کی سرزمین پہ امریکی اداروں کے لیے درد سر بن رہا ہے۔ محمد داؤد کی ٹک ٹاک ویڈیو ہو یا رحمان اللہ کی فائرنگ ہو، یہ وہ دیگر درجنوں واقعات ہوں جنہیں امریکی میڈیا رپورٹ بھی نہیں کرتا، ان سب کی جڑ میں ایک ہی حقیقت ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے جنگی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو بغیر نفسیاتی سکریننگ، بغیر سماجی ضم کیے اور بغیر ذہنی بحالی کے اپنے معاشرے میں لا کے چھوڑ دیا۔ یہ لوگ جنگ سے نکل رہے تھے مگر جنگ ان کے ذہن سے نہیں نکلی تھی۔ یہ لوگ امریکی ایجنسیز کے لیے ایسٹس تھے مگر ان کی زندگیاں مستقل پراسرار دباؤ کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ بہت سے لوگوں نے افغانستان میں دشمنیاں پال رکھی تھیں، کئی بہت عرصہ تک محدود ماحول میں رہے تھے، کئی کو جنگ نے پیرانوائڈ بنا دیا تھا اور کئی کے اندر وہ شدت پسندی موجود تھی جو جنگی ماحول میں پلتی ہے۔ امریکہ میں پالیسی ایکسپرٹس اب کھل کے یہ بات کرنے لگے ہیں کہ شاید ان اثاثوں کو امریکہ لانے سے پہلے ان کی گہرائی سے نفسیاتی جانچ ہونی چاہیے تھی۔ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ CIA نے جو لوگ برسوں تک کوورٹ مشنز پہ رکھے ہوئے تھے، کیا ان کے ذہنی بوجھ اور نفسیاتی پیچیدگیوں کو کبھی سمجھا بھی گیا یا انہیں صرف ایک کارآمد ہتھیار سمجھا جاتا رہا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے ادارے ایسے افغان نیاد شہریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو کبھی امریکی آپریشنز کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، فاکس نیوز جیسے ادارے اب اس پہلو پہ کھل کے لکھ رہے ہیں کہ یہ سابق اثاثے امریکی معاشرت اور امریکی سیکیورٹی کے لیے ایک ابھرتا ہوا بحران ہے۔ امریکی معاشرے میں ان کو ضم کرنے میں ناکامی نے انہیں بے سمت چھوڑ دیا، اور جب ایک ذہنی خلا بڑھتا ہے تو یا غصہ بنتا ہے یا خوف بنتا ہے یا پھر ایک ایسی بے احتیاطی بنتا ہے جو قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امریکہ کو اعتماد دیا تھا، لیکن حقیقت میں ان کی تربیت جنگ کے لیے ہوئی تھی، امن کے لیے نہیں۔ ان کے اندر چھپے خوف اور محرومیاں وہ لاوا تھیں جو ٹک ٹاک کی ایک ویڈیو میں پھٹ پڑی یا وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کی صورت میں سامنے آئی۔ اب CIA کے اندر بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا افغانستان سے لائے گئے کچھ لوگ واقعی اثاثے تھے یا وہ وقت کے ساتھ ایسے ذہنی خلا کا شکار ہو گئے کہ انہیں سنبھالنے کے لیے الگ نظام چاہیے تھا۔ بعض ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ان سابق اثاثوں کے لیے خصوصی بحالی پروگرام بنانا چاہیے، ورنہ آنے والے برسوں میں ایسے کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وہ لوگ امریکہ آئے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ نے انہیں لانے کے بعد ان کے اندر کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ وہ اثاثے تھے مگر جنگ نے انہیں اندر سے توڑا۔ وہ امریکہ کے لیے وفادار تھے مگر وہ خود اپنے جذبات اور ذہنی حالات کے مالک نہیں رہے۔ اب جب یہ لوگ امریکی معاشرے میں مختلف سمتوں میں بکھرے ہوئے ہیں تو ان کی غیر متوقع سرگرمیاں امریکی سیکورٹی اداروں کی الجھنیں بڑھا رہی ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف شروعات ہے۔ جیسے جیسے مزید افغان پناہ گزین امریکی معاشرے میں ضم ہوں گے اور جیسے جیسے تفتیشی رپورٹس کھلتی جائیں گی، امریکہ کو یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ ایک اثاثہ ہمیشہ اثاثہ نہیں رہتا۔ انسان جب جنگ سے ٹوٹ کے نکلتا ہے تو وہ ایک نیا بوجھ لے کے چلتا ہے، اور اگر ریاست اس بوجھ کو نہ سمجھ پائے تو وہ ریاست کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، اور اب یہی افغانی دنیا بھر کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔